فرعون کے دربار میں ایک بڑے عہدیدار درباری ہی تھے، اور جس وقت حضرت موسیٰ کے اعلان نبوت کے بعد ان لوگوں نے آپس میں حضرت موسیٰ کے قتل کے مشورے شروع کیے، تو اس وقت پھر انہوں نے اپنے آپ کو ظاہر کیا۔ شروع میں تو قرآن کہتا ہے کہ اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے، لیکن اس تقریر میں پھر انہوں نے بالکل اعلانیہ بتا دیا کہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں۔ آل فرعون میں سے ایک بندہ مومن نے یہ کہا اس موقع پر جب یہ گفتگو ہو رہی تھی، جو قرآن کہتا ہے کہ اس وقت اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھے، کہ تم ایک بندے کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ صرف یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ میرا رب ہے، اور وہ تمہارے پاس روشن نشانیاں لے کر آیا ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور دیکھو اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پہ پڑے گا، لیکن اگر وہ سچا ہے تو پھر جن چیزوں کی وہ وعید دے رہا ہے ان میں سے کوئی تم پہ آ نہ جائے۔ یہاں سے انہوں نے گفتگو شروع کی اور ایک عدل پہ مبنی بات ان کے سامنے رکھی کہ صرف اتنا کہہ دینے پہ کہ اللہ میرا رب ہے تم اس کو قتل کرنا چاہ رہے ہو۔ گفتگو یہ طویل ہے، اس میں فرعون بھی بیچ میں مداخلت کرتا رہا ہے، اور ان کی باتیں کا مدلل جواب دینے کے بجائے وہ جو فضول گفتگو حضرت موسیٰ کے مقابلے میں اس نے کی تھی کہ ایک محل بنا دو میرے لیے حامان اور میں چڑھ کے دیکھوں کہ موسیٰ کا خدا کیسا ہے، یہاں پھر اس نے وہی دوبارہ اس نوعیت کی گفتگو کی۔ انہوں نے بہت تنبیہ بھی کی، سمجھایا۔ اس کے بعد وہ آخری حصہ میں لے رہا ہوں ان کی گفتگو کا، جب انہوں نے بالکل واضح انداز میں بتا دیا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ اس شخص نے جو ایمان لایا تھا اس نے کہا کہ میری قوم میری بات مان لو، میں تمہیں صحیح چیز کی طرف، صحیح راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کر رہا ہوں۔ میری قوم دیکھو، یہ دنیا کی زندگی چند دن کی متاع ہے، چند روزہ سامان ہے، اور دیکھو وہ جو آخرت کا گھر ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، اور اس روز جس شخص نے کسی برائی کا ارتکاب کیا ہوگا اسے اتنا ہی بدلہ ملے گا، اور جس نے نیکی کا کام کیا ہوگا چاہے مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن بھی ہو، تو وہ جنت میں داخل ہوں گے اور انہیں رزق دیا جائے گا بغیر حساب، یعنی اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب نعمتیں ان پہ ہوں گی۔ اور میری قوم یہ کیا ہو رہا ہے کہ میں تو تمہیں نجات کی طرف بلا رہے ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف بلا رہے ہو، تم مجھے اس بات کی طرف بلا رہے ہو کہ میں اللہ کی بارگاہ میں انکار کروں اور اس کے ساتھ ان چیزوں کو شریک کروں جن کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں ہے، اور میں تمہیں ایک زبردست اور معاف کرنے والی ہستی کی طرف بلا رہا ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جن چیزوں کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو ان کو پکار کرنا دنیا میں کوئی فائدہ ہونے کا ہے اور نہ آخرت میں، اور دیکھو ہم سب کو لوٹ کر اپنے رب کے حضور جانا ہے، اور جو حد سے گزرنے والے ہیں وہاں وہ عذاب کا شکار ہوں گے، وہ آگ والے ہوں گے۔ اور دیکھو جو آج میں تم سے کہہ رہا ہوں بہت جلد تم اسے یاد کرو گے، اور اب اپنا معاملہ میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، وہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے، یعنی انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ جو تقریر میں نے کر دی ہے اس وقت، اس کے بعد آپ یہ مجھے چھوڑیں گے نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ یقین دہانی کرا رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے بچا لیا، اللہ نے اس سے بچا لیا ان چالوں کے شر سے جو آل فرعون نے اس کے خلاف کی، اور جو آل فرعون تھے ان کو بدترین عذاب نے اپنے گھیرے میں لے لیا۔ یہاں خاص طور پر میں چاہتا ہوں ان صحاب کی اس بات کی طرف آپ توجہ کریں جو انہوں نے کہی تھی، میری قوم دیکھو یہ دنیا کی زندگی جو ہے چند روز کی متاع ہے اور آخرت کا گھر ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ یہ 1300 قبل مسیح میں انہوں نے بات کہی تھی کھڑے ہو کے، اور اس کے چند برس کے اندر اندر دیکھیے ان کی بات پوری ہو گئی۔ فرعون کی ساری بادشاہی، سارا لشکر سب واقعتاً چند روزہ ہو گیا۔ تو میں ہمیشہ دوستوں کو توجہ دلاتا ہوں کہ جو بات 1300 قبل مسیح میں کہی گئی پوری ہو گئی، 625 میں کہی گئی پوری ہو گئی، تو اس طریقے سے جو 2009 میں کہی جا رہی ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ قرآن تو ہمیشہ جو بات کہتا ہے وہ پوری ہوگی، اور ہم میں سے کون ہے جو 100 برس بعد اس دنیا میں موجود ہوگا؟ سب ختم ہو جائیں گے، اس کے بعد ہمیشہ باقی رہنے والا گھر رہے گا۔ یا اس بندہ مومن کے الفاظ کے بہت جلد تم یاد کرو گے جو آج میں تم سے کہہ رہا ہوں۔